السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وبعث رسلہ لہدایۃ الانس والجان، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ الکرام الی یوم القیام، اما بعد۔ معزز محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ پر اضافہ کرتا جاؤں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے، نعمتوں کے حصول کے بعد، نعمتوں کو پانے کے بعد بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرو گے تو ساری نعمتیں چھین لوں گا۔ ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت سخت ہے۔ آج الحمدللہ ہمارے سامنے ریاض الصالحین کی حدیث نمبر 65 ہے، جو بڑی وضاحت کے ساتھ اس آیت کی تفسیر کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی شکر گزاری سے نعمتیں کیسے بڑھتی ہیں اور ناشکری سے اللہ نعمتوں کو کیسے چھین لیتا ہے۔ آج کے درس کا موضوع ہے بنی اسرائیل کے گنجے، کوڑھی اور اندھے کا عبرت آموز واقعہ۔ واقعہ لمبا ہے لیکن انشاءاللہ ہم ترجمہ پر اکتفا کر کے چند باتیں بیان کریں گے۔ راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے سنا۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے بیان کیا، ان ثلاثۃ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے۔ ایک تھا کوڑھ کا مرض، جس کے پاس تھا ایک کوڑھی کی بیماری والا، کوڑھ کی بیماری والا۔ پہلے نمبر پہ کون تھا؟ کوڑھ کی بیماری والا، ابرس۔ دوسرے نمبر پہ وہ اقرع، اور گنجے کی بیماری والا۔ گنجا پن ہوتا ہے، بال وغیرہ سر میں نہیں رہتے، اس کو گنجا کہا جاتا ہے۔ تو ایک کوڑھی، دوسرا گنجا، اور تیسرا اعمى۔ اعمى کہتے ہیں اندھے کو، جس کے پاس آنکھ نہ ہو، بینائی نہ ہو، دونوں آنکھوں میں کوئی روشنی نہ ہو، اس کو اندھا کہا جاتا ہے۔ اراد اللہ ان یبتلیہم، اللہ تعالیٰ نے تینوں کو آزمانا چاہا۔ تینوں بڑی پریشانیاں اور بیماریاں ہیں نا، کسی کے یہاں کوڑھی کی بیماری ہو جائے، کوڑھ کی بیماری ہو جائے، یہ بھی لوگوں کے نفرت کا سبب ہے۔ کوئی گنجا ہو جائے، اس سے بھی لوگ نفرت کرتے ہیں۔ کوئی اندھا ہو، اس کو بھی بہت ساری پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان تینوں کو آزمانا چاہا، کوڑھی کو بھی اور گنجے کو بھی اور اندھے کو بھی۔ فبعث الیہم ملکا، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ سب سے پہلے کوڑھی شخص کے پاس آیا، جس کے ہاں کوڑھ کی بیماری تھی، جس کے جسم میں کوڑھ کا مرض تھا۔ فقال ای شیء احب الیک، فرشتہ اس کوڑھی شخص سے کہتا ہے جس کے ہاں کوڑھ کی بیماری تھی، کوڑھ کی بیماری والے شخص سے فرشتے نے پوچھا، تمہیں کیا چیز سب سے پیاری ہے؟ کون سی چیز تمہارے نزدیک سب سے محبوب ہے؟ تو اس نے کہا لون حسن، بہترین چمڑا، یعنی بہترین رنگ۔ لون حسن، بہترین رنگ اور اچھا چمڑا۔ چمڑے میں بیماری ہوتی ہے، ہاتھ وغیرہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، انگلیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، تو اس نے کہا اچھا رنگ اور اچھی چمڑی۔ وَيَذْهَبُ عَنِّي الَّذِي قَدْ قَدَرَنِيَ النَّاسُ، اور مجھ سے وہ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں، ساری بیماریاں دور ہو جائیں جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے گھن کھاتے ہیں، یعنی میرا رنگ اچھا ہو جائے، میری چمڑی اچھی ہو جائے، جس کی وجہ سے مجھ سے لوگ نفرت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے دور رہتے ہیں۔ فَمَسَحَهُ، تو اس فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا۔ اب جسم کا کون سا حصہ اس میں ذکر نہیں ہے، جسم پر ہاتھ پھیرا۔ فَذَهَبَ عَنْهُ قَذَرُهُ وَأُعْطِيَ لَوْنًا حَسَنًا وَالْجِلْدًا حَسَنًا، اور جیسے ہی فرشتے نے اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرا، کوڑھ کا مرض ختم ہو گیا، اس کا رنگ اچھا ہو گیا اور اس کی چمڑی کے کلر اچھے ہو گئے۔ فَقَالَ فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ، پھر اس سے پوچھا تم کون سا مال پسند کرتے ہو؟ تمہیں مال بھی چاہیے، تم تندرست ہو گئے ہو تو دولت بھی تم کو چاہیے، تو کون سی دولت تمہیں پسند ہے؟ قال الابل، تو کہا الابل، الابل مانے اونٹ، کہا ہمارے یہاں اونٹ بہت محبوب ہے، اونٹ بہت زیادہ پسند ہے مجھے۔ فَأُعْطِيَ نَاقَةً عَشْرًا، ناقةً عشرہ کہتے ہیں گابھن اونٹنی کو، جو بچہ جننے کے قریب ہو، اسے ایک گابھن اونٹنی اس نے دیا۔
فقال بارک اللہ لک فیہا، اور کہا فرشتے نے اللہ تجھے اس میں برکت دے. ایک گابھن اونٹنی دیا، کہا تجھے برکت دے دیتا، جسم بھی اچھا ہو گیا، رنگ بھی اچھا ہو گیا، سب کچھ اچھا ہو گیا. اس کے بعد وہ فرشتہ پھر جو ہے گنجے شخص کے پاس گیا، اس سے پوچھا تمہارے نزدیک سب سے اچھی چیز کیا ہے، محبوب چیز کیا ہے؟ تو اس نے کہا شعر حسن، بہترین خوبصورت بال سر میں آ جائیں، گنجاپن ہمارا دور ہو جائے، اور یہ بیماری جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں ہم سے زائل ہو جائے، بیماری ختم ہو جائے. فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ، پھر اس کے چہرے پر یا جسم پر ہاتھ پھیرا اور اس کی بیماری دور ہو جائے. اس کے سر کے اندر بال آ گیا، ہو سکتا ہے سر پہ ہاتھ پھیرا ہو، بال وہاں پہ اگائے، خوبصورت بال اس کے سر میں آ گئے. اُعْطِيَ شَعْرًا حَسَنًا، اور بہترین خوبصورت بال اس کو دے دیا گیا. قَالَ فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ، پھر اس سے بھی سوال کیا تمہارے نزدیک کون سا مال پیارا ہے؟ ہر آدمی کی الگ الگ چوائس ہوتی ہے، کوئی جو ہے زمین جائیداد کو پسند کرتا ہے، کوئی بھیڑ بکریوں کو پسند کرتا ہے، کوئی تجارت کاروبار کو پسند کرتا ہے، کوئی کسی کو پسند کرتا ہے. ہر آدمی کی الگ الگ چوائس ہوتی ہے، اس کا الگ الگ انتخاب ہوتا ہے. تو دوسرے شخص نے یعنی گنجے شخص نے کہا میرے نزدیک سب سے محبوب مال گائے ہے، گائے کو پسند کرتا ہوں. تو اسے جو ہے ایک حاملہ گائے یا گابھن گائے دی گئی. وقال بارک اللہ لک فیہا، اور فرشتے نے دعا کیا کہ اللہ تجھے اس میں برکت دے. اس کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس گیا اور اندھے سے بھی وہی کہا تمہارے نزدیک سب سے محبوب چیز کیا ہے، تم کس چیز کو پسند کرتے ہو؟ تو اس نے کہا ان یرد اللہ الی بصری، اللہ میری نگاہ واپس کر دے تاکہ میں دنیا کی رنگینوں کو دیکھوں، لوگوں کو دیکھوں، میری نگاہ واپس چلی آئے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں. تو اس کے چہرے پہ فرشتے نے ہاتھ پھیرا اور اس کی آنکھ بینائی واپس آ گئی، دیکھنے کی طاقت اور صلاحیت اللہ نے اس کے اندر پیدا کر دی. فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ، اس کے جو ہے چہرے پر یا آنکھ پر ہاتھ پھیرا فرشتے نے اور اس کی بینائی واپس آئی. اس سے پوچھا تمہارے نزدیک کون سا مال سب سے پیارا اور محبوب ہے؟ تو اس نے کہا بکریاں. فَأُعْطِيَ شَاةً وَالِدًا، اور اسے ایک جو ہے گابھن بکری دی گئی، جو بچہ جننے کے قریب تھی بکری، اسے دے دیا فرشتے نے. اس کے بعد فَأَنْتَجَ هَذَانِ وَوَلَّدَ هَذَا فَكَانَ لِهَذَا وَادٍ مِّنَ الْإِبْلِ وَلِهَذَا وَادٍ مِّنَ الْبَقَرِ وَلِهَذَا وَادٍ مِّنَ الْغَنَمِ. اب تینوں کے لیے برکت کی دعا فرشتے نے دی، تینوں کو فرشتے نے برکت کی دعا دی. پہلا جو شخص تھا کوڑھ کا مرض والا، کوڑھ کی بیماری والا، اس کے پاس اونٹوں کا ریوڑ ہو گیا. دوسرا جو گنجا شخص تھا اس کے پاس گایوں کا ریوڑ ہو گیا. اور تیسرا جو اندھا شخص تھا بکریوں کا ریوڑ ہو گیا. بہت سب خوشحال ہو گئے، مالدار ہو گئے. اس کے بعد امتحان کیسے ہوتا ہے؟ ثم انہ اتى الابرص فی صورتہ وہیئتہ. اس کے بعد اب آزمائش کا وقت آ گیا، تھوڑا سا وقت اور رہ گیا، آزمائش کا وقت آیا، اب امتحان کا وقت آیا. کچھ دنوں کے بعد فرشتہ پھر آیا. ثم انہ اتى الابرص، پھر وہ اس شخص کے پاس آیا جسے کوڑھ کا مرض تھا، فی صورتہ وہیئتہ، اسی صورت اور حالت میں، یعنی بالکل جیسے کوئی مسافر ہو، پریشان حال ہو، ایسا اپنی حیثیت بنا کر کے آیا. فقال رجل مسکین، اور وہ کہنے لگا، فرشتہ ایک مسکین آدمی کی شکل میں آیا اس آدمی کے پاس جس کے ہاں کوڑھ کا مرض تھا. کہنے لگا میں بہت مسکین آدمی ہوں، زیادہ سفر ختم ہو گیا ہے، راستہ نہیں طے کر سکتا ہوں، ہم بہت غریب اور جو ہے قلاش ہو چکے ہیں، مسافر ہیں، پریشان حال ہے، میری کچھ مدد کرو، نہیں تو میں اپنے منزل پر نہیں پہنچ پاؤں گا. اس کے بعد کہا کہ فلا بلاغ لی اليوم الا باللہ ثم بکا، کہا اللہ رب العالمین کی رحمت کے بعد تمہاری مدد کی مجھے ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مدد کرے اور تم مدد کرو، اللہ رب العالمین کی رحمت کے بعد تم بھی کچھ مدد کرو، اللہ رب العالمین ہمارے راستے کو آسان کرے. اسألک بالذی آتاک اللون الحسن، اس نے بھی پریشانی بیان کی، کہا میں بہت پریشان ہوں، اللہ رحم کرے اور تم بھی کچھ تعاون کرو. تو میں اس ذات کا واسطہ دے کر تجھ سے مانگتا ہوں جس نے تجھے بہترین رنگ اور اچھا چمڑا دیا ہے. تم کو بیماری تھی، تم کوڑھی تھے ایک وقت تھا، اور تم کو اللہ نے بہترین رنگ دیا، اچھا چمڑا دیا اور بہترین مال دیا. وہ بعیرن، اور اسی طرح سے اونٹ دیا. کیا تم میرے سفر میں پریشانی کے عالم میں میری مدد کر سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں. الحقوق کثیرہ، حقوق بہت زیادہ ہیں، لوگ بہت آنے والے ہیں، لے جانے والے ہیں، بہت زیادہ مستحق لوگ آتے ہیں، مجبور اور محتاج لوگ آتے ہیں، بہت لوگوں کو دیتا ہوں، بہت حقوق ہیں جو ہے ہم تمہیں جو ہے بہت زیادہ دے نہیں سکتے. اس نے پھر جو ہے نہایت ہی عذر اور معذرت کرنے لگا اور اس نے کہا میرے ذمے بہت زیادہ حقوق ہیں، میری ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں. اس کے بعد فقال کأنی اعرفک، تو اس آدمی نے کہا جو مسکین بن کر آیا تھا فرشتہ،
اس نے کہا گویا کہ میں تجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تم کو میں پہچانتا ہوں، کیا تمہیں کوڑھ کا مرض نہیں تھا؟ ایک وقت تم کو کوڑھ کی بیماری نہیں لاحق ہوئی تھی اور لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے اور تم بہت زیادہ فقیر تھے، محتاج تھے. اللہ رب العالمین نے تمہیں اتنی ساری نعمتوں سے نوازا، بیماری بھی دور کر دی اور اتنے سارے اونٹ تم کو اللہ رب العالمین نے عطا کیے. بہت زیادہ تم کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے بھی نواز دیا. اگر تم جھوٹے ہو، تمہارا یہ کہنا سراسر جھوٹ ہے کہ ہم کبھی غریب نہیں تھے، کبھی بیمار نہیں تھے، ہمیشہ سے خوشحال تھے، اگر تم جھوٹ بولو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری پہلی حالت پر لوٹا دے گا، تم جیسے پہلے تھے ویسے تم ہو جاؤ گے. اس کے بعد اسی طرح سے جو ہے وہ فرشتہ پھر جو ہے اس گنجے کے پاس گیا، اس سے بھی یہی بات کہی اور کہا کہ میں بہت پریشان ہوں، مسکین ہوں، سفر کی حالت میں کچھ میری مدد کرو. اس نے بھی وہی جواب دیا، کہا کہ الحقوق کثیرہ، بہت زیادہ حقوق بہت زیادہ ہیں اور میں تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتا. اس سے بھی کہا یاد کرو اللہ نے ایک وقت تھا تمہاری بیماری اللہ نے دور کر دی تھی اور بیماری دور کرنے کے بعد تم کو جو ہے اتنی ساری اللہ رب العالمین نے گائیں دے دیں، اتنی نعمتوں سے نواز دیا تم کو، لیکن تم اگر جھوٹے ہو تو اللہ تم کو تمہاری حالت پر لوٹا دے، اللہ تم کو تمہاری حالت پر لوٹا دے اگر تم جھوٹے ہو. بد دعا دیا اس کو بھی. ثم وات الاعمى، اور اس کے بعد وہ فرشتہ پھر اندھے شخص کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ میں مسکین آدمی ہوں، مسافر آدمی ہوں، میرا راستہ جو ہے منقطع ہو جائے گا، میری کچھ مدد کرو، میرے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، ختم ہو چکا ہے، اللہ رب العالمین کے بعد تمہاری مدد کی ضرورت ہے، تم ہمارے لیے کچھ تعاون کرو. اور میں تم سے اس اللہ کے واسطے سے مانگتا ہوں جس اللہ نے تمہاری بینائی لوٹائی تھی اور تم کو اتنا خوشحال جس نے بنایا ہے، تم کیا میرے اس سفر کی حالت میں، میری پریشانی میں میری مدد کر سکتے ہو؟ تو کہنے لگا قد کنت اعمی، کہا ہاں میں ایک وقت تھا کہ میں اندھا تھا. اندھے آدمی نے کیا کہا؟ شکر گزاری کرتے ہوئے کہا ہاں ایک وقت تھا کہ میں اندھا تھا، اللہ نے مجھے میری بینائی لوٹائی. فخذ ما شئت ودع ما شئت، جتنی چاہے بکریاں لے لو. یہ جو بکریاں ہے نا، یہ بکریوں کا جو ریوڑ ہے، ان میں جتنی بکریاں تم چاہتے ہو لے لو، تمہاری ذمہ داری، تمہاری جو ہے رضامندی ہے، جتنی چاہتے ہو تم لے لو، اللہ نے ہم کو دیا ہے اور تم ضرورت مند ہو تو جتنی بکریاں تم چاہتے ہو اس میں سے لے لو. ودع ما شئت فواللہ، اس کے بعد اس نے کہا میں تمہیں پریشان نہیں دیکھنا چاہتا ہوں اور میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، جتنے چاہتے ہو لے لو. تو فقال امسک ما لک فانما ابتلیتم، تو اس فرشتے نے کہا جو مسکین آدمی کی شکل میں آیا تھا، کہا مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہاری بکریوں کی ضرورت نہیں ہے، تم 3 لوگ تھے، تینوں کو آزمانے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا تھا. ایک جو ہے کوڑھی بیماری والا تھا اور دوسرا گنجا تھا اور تیسرے تم تھے. فقد رضی اللہ عنک، تمہارے 2 ساتھی تو ناکام ہو گئے، وہ دوسرے 2 لوگ تھے وہ ناکام ہو گئے. کوڑھ کی بیماری والا بھی ناکام ہو گیا، وہ بھی برباد ہو گیا، اس نے ناشکری کی، اور گنجے شخص نے بھی ناشکری کی. قد رضی اللہ عنک، اللہ تم سے راضی ہو گیا. وسخط علی صاحبیک، اور تمہارے دوسرے 2 ساتھیوں سے ناراض ہو گیا، اللہ ناراض ہو گیا. اور اس طرح اللہ رب العالمین نے ان دونوں کی نعمتوں کو اللہ رب العالمین نے چھین لیا ناشکری کی وجہ سے. اللہ رب العالمین نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان اپنی اصلیت بھول جاتا ہے اور اپنے ماضی کو نظر انداز کر کے ڈینگے مارتا ہے، فقر و مباحات کا شکار ہو کر یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں تو سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہوا ہوں، تو اس کے لیے اللہ کی راہ میں جینا مشکل ہو جاتا ہے. وہ سوچتا ہے میں پیدا ہوا تبھی سے سونا میرے پاس تھا، جب پیدا ہوا تبھی سے میں خوشحال تھا، میں جب پیدا ہوا تو ہی میرے پاس نعمتیں تھیں، سب کچھ پہلے سے میرے پاس موجود تھا. ایسا شخص ناشکرہ ہو جاتا ہے، اور ایک وقت آتا اللہ ساری نعمتیں چھین لیتا ہے کہ اس کے غرور اور گھمنڈ کرتے ہوئے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے. لیکن جو شخص اپنے ماضی کو یاد رکھتا ہے وہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. بہت سارے حالات گزرتے ہیں، مشکل حالات، اس کے بعد خوشحالی آتی ہے. آدمی کو اپنا ماضی نہیں بھولنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے اس لیے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. جو ماضی کو یاد کر کے اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر کے رہتا ہے، اللہ اس کی نعمتوں کو جو ہے بڑھاتا رہتا ہے. اور یقیناً یہ آیت کریمہ کی بہترین شرح ہے، جو ہم نے آیت پڑھی ہے اس کی بہترین تفسیر ہے. صحیح معنوں میں اس پر غور کیا جائے، یہ واقعہ اس آیت کی بہترین تفسیر ہے. اسی طرح سے انسان کی فطرت ہے کہ وہ بہت جلد اپنی پہلی حالت کو بھول جاتا ہے. خاص طور پر مال و دولت والے جو بیشتر غریب ہوتے ہیں پہلے پھر مالدار ہوتے ہیں، جو پہلے غریب ہوتے ہیں پھر مالدار ہوتے ہیں، اور مالداری کے بعد ان کے اندر غرور اور گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے، وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ پہلے کیا تھے. ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. جو اللہ دولت دینے پر قادر ہے وہ چھیننے پر بھی قادر ہے.
اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ ہی لینے والا ہے. ورنہ آج کے زمانے میں بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو 10-5 سال پہلے 10-12 ہزار کے بھی مالک نہیں تھے، آج کروڑوں کے مالک ہیں، لاکھوں کے مالک ہیں. لیکن ان کے سامنے اگر جاؤ بات کرو تو ایسے انداز سے بات کریں گے ہم تو پدرم سلطان بود، ہمارے جو ہے باپ دادا بھی مالدار تھے، ہم بھی مالدار ہیں، آج سے ہم تھوڑی مالدار ہیں. یعنی جن کے پاس اپنے سر کو ڈھکنے کے لیے چھپر بھی نہیں تھا، آج اللہ نے عالیشان بلڈنگیں دے رکھی ہیں، عالیشان جو ہے گھروں میں ان کو اللہ رب العالمین نے رہنے کی توفیق دی ہے، وہ اپنے ماضی کو بھول گئے، اپنے ماضی کو فراموش کر دیا. انہوں نے بمبئی آئے تھے، کس حالت میں آئے تھے، کس کنڈیشن میں آئے تھے، کیا لے کر آئے تھے؟ کچھ نہیں تھا. اللہ نے اتنی ساری دولتوں سے اور اتنی ساری نعمتوں سے نواز دیا تو اپنے آپ کو آدمی قارون سمجھنے لگتا ہے، اپنے آپ کو آدمی گھمنڈ کرنے والا بن جاتا ہے، متکبر بن جاتا ہے. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اپنے ماضی کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، مشکل ترین حالات کو یاد کر کے تو اللہ رب العالمین نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما، ایک دوسرے کا تعاون کرنے، ایک دوسرے کی مدد کی توفیق عطا فرما. ہر آزمائش میں اللہ ہمیں کامیابی عطا فرما، اور ہم تمام مسلمانوں کو ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما. آمین. وصلی اللہ علیہ نبی الکریم. السلام علیکم. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.